سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ تسبیح۔ پروین گھروں میں کام کاج کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی روزی روٹی چلاتی تھی۔ خاوند عظیم ایک ٹانگ سے اپاہج تھا۔ کسی اچھے زمانے میں ایک مصروف چوراہے پر ٹھیلے پر گول گپے بیچا کرتا تھا۔ اس وقت ان کا گزارا بہت اچھا ہوتا تھا، 3 وقت کا اچھا کھانا ملتا تھا۔ شومی قسمت ایک دن تیزی سے موڑ کاٹتے کوئی موٹر سیدھی اس بیچاری کی ریڑھی میں جا گھسی۔ عظیم کی ریڑھی کے بخیے تو ادھڑے سو ادھڑے۔ عظیم کی اپنی ایک ٹانگ بھی اس ناگہانی حادثے میں شدید زخمی ہو گئی۔ حادثے کے بعد لوگوں نے عظیم کو قریبی خیراتی ہسپتال میں پہنچایا۔ خیراتی ہسپتال کے ڈاکٹر نے لا علاج سمجھ کر اسی دن عظیم کی ٹانگ کو کاٹ ڈالنا مناسب سمجھا۔ عظیم کی جان تو کسی طرح بچ گئی، مگر اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی مکمل تباہ ہو گئی۔ بعد میں پتہ لگا موٹر کا ڈرائیور حادثے کے وقت نشے میں تھا، مگر پولیس کو کچھ دے دلا کر صاف بچ نکلا۔ میاں کی اچانک معذوری کے بعد مجبوراً سارے گھر کا بوجھ پروین کے کاندھوں پر آن پڑا۔ پروین اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں صفائی ستھرائی کے کام کرنے لگی۔ اجرت بہت کم ملتی تھی، جبکہ اس کے گھر کے اخراجات زیادہ ہوتے تھے۔ پروین اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگی۔ ہر چوری کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرتی، مگر پھر اپنی بے بسی سے مجبور ہو کر کبھی پیاز چرا لیتی، کبھی لہسن اور کبھی چینی۔ جہاں بھی وہ کام کرتی اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے مالکان اسے فوراً جواب دے دیتے۔ اس بار جس گھر میں پروین کو نوکری ملی تھی وہاں ویسے تو بہت سی قیمتی چیزیں تھیں، جیسے مہنگی گھڑیاں، زیورات، نقدی، عمدہ و نفیس کپڑے، مگر یہ سب نوکروں کی چوری کے ڈر سے تالے میں رکھے جاتے تھے۔ اور تو اور کھانے کی چیزوں کو بھی اس گھر میں تالے میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ریفریجریٹر پر بھی موٹا تالا ڈال رکھا تھا، جس کی چابی بڑی بیگم کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ پروین ہزار کوشش کے باوجود ابھی تک چھوٹی موٹی گری پڑی کھانے کی چیزوں کے علاوہ کوئی لمبا ہاتھ نہیں مار سکی تھی۔ مالکن بڑی بیگم بھی گھاگ اور انتہائی کنجوس خاتون تھیں۔ نہ جانے کتنی پروین جیسیوں کو اب تک بھگتا کر چلتا کر چکی تھیں، مگر پروین بھی اس بار تہیا کر کے آئی تھی کہ اس گھر سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز تو ضرور چرا کر ہی دم لے گی۔ مالکن ہر وقت تسبیح گھماتے پروین پر عقاب کی طرح نظریں جمائے رکھتی تھیں۔ گھر میں ہر لمحہ پروین کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جاتی۔ ایک دن پروین نے 100 روپے ادھار مانگنے کی کوشش کی تو مالکن نے 30 روپے اس شرط پر دیے کہ تنخواہ میں سے برابر کٹیں گے۔ ایک روز پروین کو موقع ملا۔ مالکن غسل خانے میں تھیں۔ پروین نے ادھر ادھر کچھ کام کی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر حرام تھا جو کچھ بھی تالے سے باہر ملتا۔ اچانک پروین کی نگاہ مالکن کی تسبیح پر پڑی۔ پروین نے اسے ہی غنیمت سمجھا اور فوراً اپنے پلو میں باندھ لیا، اور فوراً غسل خانے کے باہر سے ہی مالکن سے اجازت لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے پروین نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر اسی تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر توبہ استغفار کرنے لگی۔ اس کے خاوند نے دور سے پوچھا، کیوں اس بار کیا مال اڑایا نیک پروین؟ کچھ خاص نہیں، البتہ اس بار مجھے وہ چیز ملی ہے کہ کیا بتاؤں، سارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، اور کل جب تک میں اسے بیچوں گی تو 2-4 روپے بھی مل ہی جائیں گے۔ اگلے دن جب پروین وہ تسبیح لے کر چور بازار پہنچی تو پتہ لگا کہ وہ یاقوت، ہیرے، مرجان، روبی سٹون، فیروزے سے بنی نایاب سلک دھاگے سے تیار کردہ قیمتی تسبیح ہے، جس کی قیمت کم سے کم بھی لاکھوں روپے میں ہے۔ پروین نے فوراً اسے بیچا اور سیدھی اپنے خاوند کو لے کر بہت ہی بڑے ہسپتال پہنچی، جہاں بہت ہی مہنگی، اصل کے نزدیک ترین نقلی ٹانگیں بنائی جاتی تھیں۔ پروین نے عظیم کی مصنوعی ٹانگ بنوائی، جس کے بعد وہ کچھ دن میں ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ پھر اس نے کچھ پیسوں سے دہی بھلوں کے کاروبار کے لیے نئی مضبوط لوہے کی چادر والی ریڑھی خرید کے عظیم کو دی، اور ایک سارجنٹ کو رشوت دے کر عظیم کو ایک مصروف سڑک پر عین کھمبے کے پیچھے محفوظ جگہ بھی دلوا دی، جہاں اس کا کام دنوں میں اٹھ گیا۔ ان سب کاموں کے بعد بھی اس کے پاس بہت سے روپے بچ گئے تھے۔ پروین اور اس کے کنبے کی زندگی کے سب دلدر دور ہوتے ہی پروین کے دل میں اب کچھ دنوں سے گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے باقی پیسوں سے عمرہ و زیارات کا منصوبہ بنایا اور پاک ہستیوں کے دربار جا پہنچی۔ وہاں جا کر گڑ گڑا کر اس نے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی۔ تب جا کر اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ وہاں سے واپسی پر پروین نے سستی تسبیحیں تبرک کے طور پر خریدیں اور بخیر و عافیت اپنے وطن واپس آ گئی۔ اگلے ہی دن ایک تسبیح لے کر وہ سیدھی اپنی پرانی مالکن کے گھر جا پہنچی۔ مالکن نے دیکھتے ہی پوچھا، تو اتنے دن سے کہاں گم تھی؟ اور ابھی مالکن بات کر ہی رہی تھی کہ پروین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مالکن کو تبرک کی تسبیح تھماتے ہوئے فوراً لقمہ دیا۔
جی بڑی بیگم صاحب جی، میں تو عمرے کے لیے چلی گئی تھی جی، میری منت تھی نا جی، جب میرا خاوند چلنے لگے گا تو کام چھوڑ دوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا جی، آپ کی دعا سے وہ اب خود کی چاٹ کی ریڑھی لگانے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ تسبیح میں تمام روزوں سے مس کر کے صرف آپ کے لیے لائی ہوں بیگم صاحبہ۔ مالکن نے اس کی بات کرنے کا انداز اور نیک خیالات سن کر اپنی تسبیح کی چوری کا الزام پروین پر لگانے کا فیصلہ فوراً ترک کر دیا، اور اس کے بعد فوراً جو 5 ریال کی تسبیح پروین نے اسے دی تھی ہاتھوں میں تھام کر عقیدت سے چومنا شروع کر دی۔ اس دوران مالکن اور پروین دونوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے روحانیت میں ڈوبے آنسو تیرنے لگے۔